اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے سواروں کو بچائے رکھا جہاں ان کو تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا۔ خالد کو اس حالت میں بھی یہ امید تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں پر مسلمانوں کے تیر انداز نشانہ لیے تیار کھڑے تھے۔ ہوا یوں کہ جب مسلمان تیر اندازوں نے دیکھا فتح حاصل ہو گئی ہے، قریش بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں، تو ان تیر اندازوں میں سے بہت سے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اترنے لگے۔ اس موقع پر ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے تیر اندازوں سے کہا، رسول اللہ کا حکم تھا جب تک وہ حکم نہ دے اپنی جگہ مت چھوڑنا، اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہو۔ تیر اندازوں نے شور مچا کر پہاڑی سے اترنا شروع کر دیا اور اس شور میں وہ عبداللہ بن جبیر کا حکم نہ سن سکے اور یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے، جنگ ختم ہو گئی ہے، فتح ہماری ہے، مال غنیمت کو اکٹھا کرو۔ مگر عبداللہ بن جبیر اپنے 9 تیر اندازوں کے ساتھ اپنی جگہ پر بدستور ڈٹے رہے اور جگہ خالی نہ کی۔ خالد نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا۔ خالد نے تیر اندازوں کی حرکت پر اپنی نگاہ جمائے رکھی اور جب تیر انداز قریش کے کیمپ تک پہنچے تو خالد نے عینین کی اس پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعینات کیے تھے اور جن میں اب صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی بچ گئے تھے۔ خالد عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن خالد نے تو مسلمانوں سے بدلہ لینا تھا۔ خالد کے گھڑ سواروں نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جواب میں تیر اندازوں نے اوپر سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اکرمہ نے جب خالد کے سوار دستے کو عینین پر حملہ کرتے دیکھا تو اس نے بھی اپنے دستے کو ہر طرف سے اس پہاڑی پر چڑھنے کا حکم دے دیا۔ سوار اپنی تیر کمانوں سے تیر چلاتے اوپر چڑھنے لگے، مگر 200 کے قریب گھڑ سواروں کو صرف 10 تیر اندازوں کے لیے روکنا ممکن نہ تھا۔ سوار پہاڑی پر چڑھ گئے تو تیر اندازوں نے دست بدست لڑائی شروع کر دی اور شدید زخمی ہو کر گرنے لگے۔ خالد نے زخمی مسلمانوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ تیر انداز دستے کے سالار عبداللہ بن جبیر بھی اس دو بدو لڑائی میں شہید ہو گئے۔ جب یہ 10 کے 10 تیر انداز شہید ہو گئے تو اکرمہ اور خالد کے سوار دستے مسلمانوں کے عقب سے اس مقام پر جا پہنچے جہاں پر مسلمانوں نے لڑائی شروع کی تھی۔ خالد کے سواروں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمان لڑنے کی حالت میں نہ تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمانوں کی کچھ تعداد کو رکھا ہوا تھا جو ہر قسم کی ہنگامی حالت کے لیے تیار تھے۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس حملے کو اپنے جسموں، تلواروں، ڈھالوں اور نیزوں سے روکنا شروع کر دیا۔ جب قریش بھاگے تھے تو خواتین کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اور خواتین اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ خالد کے گھڑ سواروں کے حملے کے دوران امرا نامی ایک عورت نے حالات کو دیکھ لیا اور میدان میں پلٹ آئی۔ اس نے دیکھا کہ قریش کا پرچم گرا ہوا ہے تو اس نے پرچم اٹھا کر بلند کر دیا۔ ابو سفیان اس وقت تک پیادوں کو قابو کر چکا تھا۔ اس نے جب پرچم کو بلند دیکھا تو اس نے حبل اور عزا زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے پیادوں کے ساتھ واپس آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر حملہ کر دیا۔ خالد جب مدینہ جا رہا تھا تو اس کو یہ وقت یاد آ رہا تھا۔ احد میں خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا اور اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ تھا۔ جیسے جیسے احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی ویسے ویسے خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ آگے کو بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ مدینے کی طرف سفر جاری تھا جو خالد کی تقدیر کو بدلنے جا رہا تھا، مگر خالد کچھ ایسی ذہنی حالت میں آ رہا تھا جیسے اسے مدینہ جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ گھوڑے کی لگام کو ایسے جھٹکا دیتا
جیسے اس کو بہت جلدی ہو کہ وہ مدینے پہنچے، لیکن وہ جس منزل کو جانے لگا تھا ابھی بھی وہ منزل اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کسی وقت خالد کو ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی مقناطیسی طاقت اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی اسے یوں محسوس ہوتا کہ کوئی طاقت اسے اندر سے پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ خالد کو کوئی آواز سنائی دی جو اسے حقیقی معلوم ہوئی، اور اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ آواز اصل میں اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ خالد کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک روز پہلے اس نے خالد سے کہا تھا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ محمد صرف ہمارے لوگوں کا قاتل ہے۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑے نے چلنا شروع کر دیا۔ خالد کے ذہن میں پھر 4 سال پہلے کا منظر آ گیا، جب خالد معرکہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم کر رکھا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے، معاذ اللہ۔ خالد کو یہ بھی یاد آنے لگا کہ عینین کی پہاڑی پر اس نے مسلمانوں کے تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر سمیت ختم کر دیا تھا۔ اس حملے کے بعد قریش دوبارہ واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے لشکر کو پھر سے منظم کر لیا تھا۔ مسلمان اس معرکے میں بری طرح پسپا ہو چکے تھے، اور اس کی وجہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی تھی۔ اکرمہ اور خالد نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ خالد نے دیکھا کہ مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ جو ایک بڑا حصہ تھا وہ ایک طرف ہو چکا تھا اور اپنے کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو گیا تھا، اور ایک چھوٹا حصہ جس میں چاند ایک تیر انداز بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے پلٹ کر ہونے والے حملے کے جواب میں افراتفری کا شکار نہ ہوئے تھے۔ ان کی کل تعداد 30 بتائی گئی ہے، جن میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جو 14 خواتین زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ آئی تھیں، 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ام ایمن نامی ایک حبشی خاتون تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دایا بھی رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے، ان کی مرہم پٹی کرنے اور ان کو پیچھے محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی کمان میں ایک گھڑ سواروں کا دستہ تھا جس کا مکمل نظم و نسق خالد کے ہاتھ میں تھا۔ خالد اندھا دھند حملے کرنے کا قائل نہ تھا، وہ دشمن کی دکھتی رگ پر حملہ کر کے ادھر ادھر نکل جانے اور گھوم پھر کر شدید حملہ کرنے کا عادی تھا۔ آج جب خالد اکیلا صحرا میں مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑوں کے دوڑنے کے منظر آ رہے تھے، اسے مسلمانوں کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے تھے کہ ان کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے، اور یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پر طنزیہ ہنسی آ گئی تھی۔ خالد نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ احد میں قیدی بنانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا۔ خالد ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا۔
مگر اسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خالد نے دیکھا تھا کہ مسلمان ابو سفیان کے حملے کے جواب میں بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان ایسی بہادری اور بے جگری سے لڑے کہ کثیر تعداد والے قریش پریشان ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے فتح ایک غلطی کی وجہ سے شکست میں بدل رہی تھی، مگر مسلمان بے جگری اور بہادری کی لازوال داستانیں رقم کرنے میں مصروف تھے۔ خالد کو یہ حالت دیکھ کر غصہ آ گیا اور اس نے اپنے سوار دستے کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر کے ان پر پے در پے وار شروع کر دیے۔ خالد نے برچھی سے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ خالد جیسے ہی کسی مسلمان کے جسم میں برچھی اتارتا تو ساتھ ہی للکار کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ مگر 4 سال بعد جب خالد اسلام کے مرکز مدینہ کی طرف رواں دواں تھا، اسے اپنی یہی پکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ خالد تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خالد کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان نبی کریم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ اسی طرف چلا گیا ہے جہاں نبی کریم موجود ہیں۔ مورخین کے مطابق یہ سچ تھا کہ مسلمان ایسے بکھرے کہ وہ منظم نہ رہے اور ان کو اکٹھا کرنا اب مشکل ہو چکا تھا۔ مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں کسی بہتر جگہ پر جانے کی کوشش جاری رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود لشکر پر بڑا ہی شدید حملہ ہوگا۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ نبی کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنے حفاظتی گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تھوڑا ہی دور گئے کہ اکرمہ نے اپنے سوار دستے کے ساتھ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ دستے کو بھی جب پتہ چل گیا کہ اکرمہ کے سوار دستے نے نبی کریم پر حملہ کیا ہے تو یہ پیادوں کا لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ساتھیوں پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے کسی بھی ساتھی کا یہاں سے زندہ بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس شدید حملے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 ساتھیوں اور ساتھ موجود 2 خواتین نے نبی کریم کے ارد گرد اپنے جسموں سے گوشت کی ڈھال قائم کر دی تھی۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت اور بہادری سے خوب واقف تھا۔ گوشت کی جو ڈھال نبی کریم کے جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد قائم کی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توڑا اور اپنے ہاتھوں سے تیر کمان سے قریش پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ خالد کو بعد میں پتہ چلا کہ کیسے نبی کریم نے اپنے 30 ساتھیوں کی مدد سے قریش کے اتنے بڑے حملے کو ناکام بنایا تو خالد کو یقین نہیں آتا تھا۔ تبھی خالد نے کہا تھا کہ یہ فقط جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے خالد کو ایک سوال پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت کا روپ دھار سکتا ہے؟ اس سوال کو دل میں لیے 4 سال بعد خالد مدینہ جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی جیسے افق سے اوپر اٹھائی اور خالد کی نظریں اس پر پڑیں تو اس کو اپنی ہی آواز سنائی دینے لگی، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے خیال میں یہ سوچ رہا تھا کہ 30 آدمیوں نے احد میں اتنے پیادوں اور سواروں کا آخر کیسے مقابلہ کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے تیر چلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ کے گرد حفاظتی حصار قائم کرتے اور آپ خود ہی اس حصار سے باہر آ جاتے تھے۔ مورخ مغازی نے لکھا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرد حصار کو بار بار توڑتے اور جس طرف سے دشمن آگے آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تیر برسانے لگتے۔ آپ کمان کو اتنا زور سے کھینچتے کہ تیر جس کو لگتا دوسری طرف سے نکل جاتا تھا۔ آپ نے کمان سے اتنے تیر چلائے کہ کمان تیر چلاتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنے ترکش میں بچے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نشانہ بہت اعلیٰ تھا اور نبی کریم بھی اس کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک طرف مسلمان ابو سفیان اور خالد کا مقابلہ بے جگری سے کر رہے تھے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 جانثار ایسے کمال لڑ رہے تھے کہ ان کے جسم نہیں بلکہ روحیں میدان میں لڑ رہی ہوں۔ تبری کے مطابق ایک ایک مسلمان 4 یا 5 قریش کا مقابلہ کر رہا تھا۔ قریش اس انداز جنگ سے ایسے گھبرائے کہ یا تو پسپا ہو جاتے یا مل کر حملہ کرتے، مگر ان کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو قریش پیچھے ہٹ کر نبی کریم اور ان کے ساتھیوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ قریش کے گھڑ سوار سر پر دوڑ کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کو چھلنی کرتے اور وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایسی صورت میں قریش نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی۔ خالد کو اکرمہ نے یہ بتایا تھا کہ ابو دجانہ اپنی پیٹھ قریش کی طرف کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن گئے تھے۔ ابو دجانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے تیر اور پتھر اپنی پیٹھ پر روکے اور اپنے ترکش کے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے رہے اور وہ نشانہ لگا لگا کر قریش کو مارتے رہے۔ ابو دجانہ کس حال میں ہے کسی کو خیال ہی نہ رہا۔ جب وہ گرے تو سب نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر اتنے تیر لگے تھے کہ جیسے خار پشت کی پیٹھ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے کئی جانثاروں نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اکرمہ اور اس کے سوار یہ حالت دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ قریش اب تھک بھی چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کا جائزہ لیا تو ہر طرف لاشوں اور زخمیوں کا ڈھیر تھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا موقع مگر ابھی بھی نہ تھا، کیونکہ دشمن کسی بھی وقت پلٹ کر دوبارہ حملہ کر سکتا تھا اور اس کا خطرہ بھی موجود تھا۔ احد کا معرکہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ جنگ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ خالد کو یہ وقت آج 4 سال بعد بھی ایسے ہی یاد تھا جیسے کل کی بات ہو۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں سے قریش کے تمام لوگ خوف زدہ تھے۔